امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام صاحب ایک تو عالم بہت بڑے تھے، درویش بھی بہت بڑے تھے، دوسرا اپنے زمانے میں مالدار بھی بڑے تھے، کپڑے کا کام کرتے تھے، تو ہزاروں دینار کا کاروبار تھا آپ کا۔ جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے پیار کرنے والے بھی اتنے ہی ہوتے ہیں، تو حسد کرنے والے بھی اتنے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ میٹھا میٹھا کھا لیا اور اگر کسی بندے نے تنقید کر دی تو بندہ پریشان ہو گیا۔ بھائی اسی لیول سے لوگ ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ کسی کے پاس نعمت ہوتی ہے تو کوئی حسد کرتا ہے نا، معاذ اللہ، ایسے تھوڑی کرتا ہے کوئی۔ تو امام صاحب کے ادھر دیکھنا، میری بات پہ غور کرنا، امام صاحب کے والد صاحب انتقال کر گئے، بڑا سارا آدمی۔ امام صاحب 2-3 دن بیٹھے، پھر آپ باہر نکلے چوک میں، ایک مخالف تھا آپ کا، سارا کوفہ جانتا تھا مخالف ہے۔ اس نے بھرے بازار میں امام صاحب سے کہا وہ حنیفہ سنا تیرے ابا جی فوت ہو گئے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا اپنی اماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ بڑی سخت بات ہے نا، لیکن شرعی طور پہ غلط نہیں ہے۔ کسی کو پیغام نکاح دینا برا، اپنی اماں کا نکاح۔ امام صاحب کہتے میرا دل ٹوٹ گیا، میں چاہتا تو میں اس کے منہ پہ تھپڑ مارتا، اس کے دانت توڑ دیتا۔ میرے مخالف سارے تیار بیٹھے تھے، لیکن آپ فرماتے میں نے اپنے اخلاق کو، اپنی عادت کو شریعت کے تابع کیا، اور میں نے اس کو کہا بھائی میری اماں عاقلہ بالغہ ہے، ذرا عدت گزرتی ہے تو میں بات کروں گا، اگر تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ امام صاحب کہتے میں یہ کہہ کہ ذرا آگے گیا، وہ بندہ دھڑام سے زمین پہ گرا، ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگ کہنے لگے دل کو پکڑ کے گرا ہے۔ لوگ امام صاحب کے پاس ہے، حضور اسے کیا ہوا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے اسے کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے سمجھا تھا ابو حنیفہ لوارث ہے، اس نے سمجھا تھا لوارث ہے، میں لوارث نہیں، میں نے تو سب کچھ اپنے رب پہ چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا میں نے اللہ پہ چھوڑا ہے، اور اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ فرمایا اسے کچھ بھی نہیں ہوا، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی۔ ابو حنیفہ، امام حسن کو زہر دے دیا کسی نے، امام حسن۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی جان آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ تو امام حسن فرمانے لگے حسین اگر جس پر مجھے شک ہے وہ نہیں ہے تو میں تمہیں کسی بے گناہ کا نام کیوں بتاؤں، اور اگر وہی ہے جس پر مجھے شک ہے وہی ہے تو پھر حسین پھر بھی میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، میں اپنے رب پہ چھوڑوں گا، میرا اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ پھر بھی میں اللہ، یار کچھ چیزیں چھوڑ دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ آپ یقین کریں عزتیں بھی اللہ ہی دیتا ہے، عزتیں بھی، رزق بھی اللہ ہی دیتا ہے، نوازنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ چھوڑ دیں، آپ نے ضرور بدلہ لینا ہے، کچھ تو چھوڑے نا رب کریم پہ، کچھ تو خیال پر چھوڑیں کچھ دیر کے لیے۔ میں ایک چودھری صاحب میرے دوست ہیں، میں نے ان سے ایک دن کہا کہ حاجی صاحب آپ روز پنچایت میں فیصلہ کرتے ہیں، مشکل فیصلہ کون سا ہوتا ہے؟ مشکل فیصلہ کون سا؟ تو کہنے لگے جو بندہ آ کے کہتا ہے نا چودھری صاحب جے دل جے کر چھڈو میں تہاڈی نہیں موڑ سکتا، کہندے وہ فیصلہ بڑا اوکھا ہو جاتا میرے واسطے، اس نے تو مجھ پہ ہی ڈال دیا ہے۔ کچھ کہتے نہیں چل سب اس طرح کر کے کرنا، یہ میرے حق میں کرنا، کچھ کہتے جس طرح دل کرے کر دے، آپ کی نہیں میں بات ٹال سکتا، کہتے اس بندے کا فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے مجھے بات سنائی تو میں سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگے پیر صاحب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بندہ بندے پہ ڈال دے، بندہ بندے پہ ڈال دے تو بندہ اس کا نقصان نہیں کرتا، تو اگر بندہ اللہ پہ ڈال دے، اگر کہ یا اللہ جس طرح تیرا دل کرے میرے ساتھ کر۔ لیکن ہمارے ہاں ہماری عادت یہ کہ ہم نہیں ختم کرنا ہے، ساری مصیبت گلے، ہر بندے سے پوچھو کیا حال ہے، کہتا بڑا پریشان ہوں۔ تو ٹھیک ہے، اگر پریشانی سے مسئلے حل ہوتے ہیں تو رہا کرو 24 گھنٹے پریشان، کھل کے پریشان۔ اب ارادہ بن گیا کہ چھوڑوں بستام، تو میں بستام سے دور چلا گیا جہاں لوگ مجھے جانتے نہیں تھے، ایک مسجد میں اعتکاف کا پروگرام ہے، یکم رمضان ہی وہاں چلا گیا۔ کہتے ہیں پہلے دن گیا تو نمازی پوچھنے لگے بابا کدھر سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں دور سے آیا ہوں، یہاں اعتکاف کرنا ہے۔ کہنے لگے روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ میں نے کہا اللہ دے گا۔ کہنے لگے اللہ تو دے گا پر کس طرح؟
تو میں نے کہا بھائی اللہ وسیلے کو پسند کرتا ہے پر وسیلے کا محتاج تو نہیں نا. وہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہوگا. تو وہ دے دے گا. کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر کیسے؟ کہتے ہیں میں 2 کو بھی سمجھایا. اگلا دن آیا تو 2 نمازی اور پوچھنے لگ گئے بابا روٹی کہاں سے کھاتے ہو؟ تو میں نے کہا اللہ دیتا ہے. کہتے پر کیسے؟ اگلے دن پھر کہتے میں تنگ آ گیا نمازیوں سے. یہ رمضان شریف سے پہلے نا مجھے ایک نوجوان نے روکا دیا جمعے میں. رمضان سے پہلے جو جمعہ تھا نا مجھے ایک بچے نے روکا دیا. کہنے لگا حضرت جی یہ پکے نمازیوں سے ذرا گزارش کرنا کہ کچوں کو بھی مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں. یہ ذرا پکے نمازیوں سے گزارش کرنا, یہ ہمیں گھورتے ہیں. کہنے نے آ گئے نا فصلی بٹیرے, تو مہربانی کریں ان سے کہیں کہ ہو سکتا ہے ہم پکے ہو ہی جائیں تو کوئی ایک پنکھے کے نیچے ہمیں بھی کھڑا ہونے کا موقع دے دے. چلو کوئی حرج نہیں. تو ہم نے تو لوگوں کو لانا ہے, کو نکالنا تھوڑا ہے. تو ویسے بھی کسی بندے نے کوئی صف الاٹ نہیں کرائی, کوئی نہیں الاٹ کرائی. یہ اللہ کا گھر ہے, جہاں جو پہلے آئے گا وہ آ کے وہاں بیٹھ جائے گا. قبضہ نہیں جمائے, رومال رکھ کے قبضہ نہ کرے. مہربانی فرمائیں, غور فرمائیں, یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا ہی رہے گا. عام دام برسر مطلب. تو حضرت باعث بستامی فرماتے ہیں وہ سارے نا کہاں سے کھاؤ گے؟ میں تنگ آ گیا. کہتے مسجد کے ساتھ یہودیوں کا گھر تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی خاتون کام کرنے والی کا ہے؟ فرماتے میں نے انہیں نا پیسے دیے. میں نے کہا مجھے ذبیحہ نہیں تمہارا چاہیے, بس 2 روٹیاں سویرے 2 شام, یہ پیسے لے لو. انہوں نے کہا بابا مل جائیں گی. ان کا تندور تھا. کہتے میں نے لوگوں سے کہا کہ اس گھر میں مسلمان بھی رہتے ہیں یہودی بھی رہتے ہیں, بہرحال میں نے گھر والوں سے طے کر لیا ہے مجھے 2 روٹیاں سویرے 2 شام مل جائیں گی. کہتے اب میرا دل کرتا تھا کوئی ایک نمازی پوچھے تو میں ذرا سب کو بتا دوں کہ بندوبست ہو گیا ہے. کہتے عصر کی نماز پڑھی تو ایک نمازی نے پوچھ لیا بابا روٹی؟ تو کہتے میں نے زور سے کہا. میں نے کہا بھی یہ پڑوسیوں کو میں نے کہہ دیا ہے, یہ پڑوسیوں کو جو یہودیوں کے مکان میں ہیں ان کو میں نے کہہ دیا ہے, پیسے دے دیے, 2 روٹیاں سویرے 2 شام مجھے آ جائیں. کہتے اب نمازیوں نے پوچھنا چھوڑ دیا. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے فجر کی نماز پڑھ کے نا تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا آؤ سارے دوبارہ سے کلمہ پڑھیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آؤ پھر کلمہ پڑھیں, آ جاؤ. کہنے لگے بابا کیوں؟ تو میں نے کہا یار میں تمہیں کہتا تھا اللہ دے گا تو تم کہتے تھے کیسے. اور میں نے کہا ہے کہ یہ یہودیوں کی بلڈنگ سے روٹیاں آئیں گی تو تم نے مان لیا ہے. تمہارا تو اعتقاد دنیا داروں پہ زیادہ ہے, رب کریم پہ کمزور ہو گیا. اب یقین کریں ہر آدمی کہتا دھوکے سے امیر ہونا ہے, جیب کاٹ کے امیر ہونا ہے. خدا را اپنا توکل اپنے رب پہ مضبوط کریں. یاد رکھ لیں دنیا میں جتنے لوگ آگے گئے ہیں وہ اپنی صرف محنت سے نہیں گئے. محنت انہوں نے کی ہے, محنت ضرور کی ہے, لیکن دنیا میں جو بھی کہیں پہنچا ہے صرف رب کریم کے فضل کی برکت سے پہنچا ہے. تو اس فضل کو کیوں نہیں تلاش کرتے, اس کرم کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے؟ ایک تو اپنی یہ عادت بنائیں اللہ پہ بھروسہ. دوسرا صبر اور شکر کا ماحول پیدا کریں. صبر اور شکر کا. اللہ حکیم ہے, اللہ علیم ہے. جو میرے حق میں بہتر تھا رب کریم نے مجھے دے دیا ہے, جو آپ کے حق میں بہتر تھا اللہ نے آپ کو عطا کر دیا ہے. اپنی مرضی نہ کریں. رزلٹ ہم نہ رزلٹ مرضی کا مانگتے ہیں, مجھے میری مرضی کی زندگی ملے. کیوں بھائی تیری مرضی کی کیوں ملے؟ تجھے کیا پتا تجھے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے, یہ تو تیرے رب کو پتا ہے. صبر اور شکر کا ماحول. ہمیں پوچھتا ہے نا کہ بندہ طبیعت کیسی ہے, تو 360 ہڈیاں ہوتی ہیں وجود میں. کسی نے پوچھا حال کیا ہے, تو کہتا یہ گھٹنے میں بڑی درد ہے. او بھائی باقی 359 صحیح ہیں, ان کا بھی تو ذکر کرتا. ایک کا ہی ذکر کرنا جس میں درد ہو رہی ہے, ایک کا ہی. طبیعت کیسی ہے, کہتے سارا کچھ صحیح ہے, چھوٹا بیٹا کہیں کام پہ لگ جائے نا تو میں بچ جاؤں. او خدا کے بندے باقی سارے لگے ہوئے ہیں نا, ان کا بھی تو ذکر کرنا.